والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم اسلامی بھائیوں، 3 رمضان مبارک حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت جگر گوشائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ ٹکڑا ہے، منی یعنی میرے جگر کا، فمن ابغضها اغضبنی، یعنی جس کسی نے بھی حضرت فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک صحابی نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قالت فاطمہ تو، کہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنی بیٹیوں میں سے جس سے محبت تھی یعنی محبوب تھا وہ حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ پھر پوچھا کیا مردوں میں سے کون ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مردوں میں قالت زوجہا، ان کے شوہر یعنی علی المرتضیٰ شیر خدا۔ عورتوں میں اللہ کے حبیب کو محبوب جو تھی وہ اپنی بیٹی تھی، اور مردوں میں اس کا شوہر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو کلام اور بات کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ یعنی ملتا جلتا حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ نہیں دیکھا۔ یعنی جس طرح حضور علیہ السلام کا انداز تھا بولنے کا، گفتگو کرنے کا اور لوگوں کو سمجھانے کا، اسی طرح مطلب کہ بالکل مشابہ ملتا جلتا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انداز تھا، جس کا باپ سید الانبیاء ہو، جس کا شوہر سید الاولیاء ہو، جس کا بیٹا سید الشہداء ہو، تو وہ خود کیوں نہ سیدۃ النساء ہو، یعنی جس کا باپ بھی نبیوں کا سردار، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، اور جس کا بیٹا شہداء کا سردار سید الشہداء حضرت امام حسین، اور خود سیدۃ النساء تمام جہان کے جو عورتیں ہیں جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نور میرے بدن میں آیا، یعنی میں حاملہ ہوئی، تو میں ہر روز جنت کی خوشبو سونگا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ
میں حاملہ نہیں بلکہ جنت کی خوشبو سونگھ رہی ہوں، اور یہ خوشبو مجھے پورے 9 ماہ تک میرے جسم سے آتی رہی۔ لیکن جب سیدۃ فاطمہ، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس سے کلام کر کے قریش مکہ کی عورتیں فخر کیا کرتی تھی، صرف یعنی ان سے ملاقات ہی ان کے لیے فخر کا باعث بنتی، اس قدر شان والی عورت، اور جس کے ایک پیغام پر پورے شہر کی عورتیں ان کے گھر میں جمع ہوا کرتی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں، جس کے گھر میں آنا باعث سے عزت اور افتخار سمجھا جاتا تھا۔ آج اسلام قبول کیا اور مطلب کہ آج گھر میں اولاد کی آمد ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے اکیلی ہے۔ تآخر ایسا کیوں؟ مطلب کہ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ وجہ اس لیے کہ انہیں یہ رنج تھا کہ اس نے اپنے سارے مال و منال کو ایک فقیر یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام جو کہ تمام اپنے مال کو اپنے امت اور صحابہ میں تقسیم کرنے والے تھے، ان کو کیوں دیا؟ اور رؤسائے قریش پیغامات کو ٹھکرا کر ابو طالب کے اس بھتیجے یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس ظاہری طور پر ایک گدڑی بھی یعنی زیادہ کپڑے نہیں تھے، زیادہ مال و متاع نہیں تھا۔ روضۃ الشہداء میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت ہونے والی تھی تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ بیگمات قریش کو بلا لائے، مگر ان عورتوں نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا تو ابو طالب کے یتیم بھتیجے کے زوجیت قبول کر کے نعوذ باللہ یعنی وہ گستاخی کے ارتکاب کرتے تھے، ہمارے نزدیک گناہگار ہو چکی ہے، اور تو نے تمنگری یعنی امیری کو چھوڑ کر درویشی کو بہتر سمجھ رکھا ہے، اسی لیے ہم نہیں آئیں گے اور نہ ہی تیرے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو یہ اسلام ہے۔ جب بھی اسلام کی طرف لوگ آتے ہیں تو بڑے بڑے امیر اور رؤساء جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ پھر ان پر بھی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے دین کو، اپنے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے، جب بھی کسی نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کی طرف آیا، داڑھی رکھی، مولوی مولانا بن گیا، عزیز و اقارب رشتہ دار اس کے خلاف ہو گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور گھر میں طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے کہ تو نے داڑھی رکھ لی، تو اسلام کی طرف آیا، تو ملا ہو گیا، اب ہمارے ہاتھ سے تو نکل گیا۔ تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، آپ نے سنا کہ بڑے بڑے رؤساء کو جب اپنے محل میں بلاتی تو وہ ایک آواز سے جمع ہو جاتی۔ جب اسلام قبول کیا تو ولادت کا وقت ہے، اس کے لیے بھی مطلب کہ ان کے گھر میں کوئی نہیں تھا، آپ اکیلی ہی وہاں مطلب کہ اپنے بچے کو، اپنے مطلب فاطمہ الزہرا کو جنم دے رہی تھی۔ تو یہ اسلام ہے۔ اسلام کے بارے میں شروع سے ہی ایسا چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو اسلام کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں ان کو صبر و تحمل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔